औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टॉलरेंस द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर हम एक अपना ऐसे जो है वो बिल्ड करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी थीसिस स्टेटमेंट: टॉलरेंस इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू दैट फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, empathy and peaceful coexistence. ठीक है, इट लीड्स द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस एंड हारमोनियस प्लेस। अब ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने अपने ऐसे के अंदर इसके अगेंस्ट अब कोई चीज़ नहीं लिखनी। मैं अब ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो बर्दाश्त है ये एक फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू है। ठीक है, दैट फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। उसी के साथ साथ मैं ये भी फर्दर बताऊंगा कि किस तरीके से ये दुनिया को फर्दर जो प्रॉस्परस एंड हारमोनियस प्लेस बनाएगी। ठीक है, और ये किस बेस पे है, रीजन क्या है उसकी उसकी इसकी जो हमारा टॉपिक है द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको जो टॉलरेंस है ना, इसको हम लिंक करते रहेंगे एजुकेशन के साथ बार बार। ठीक है, तो ये अब हमने फर्दर अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है इसको हमने लेके चलनी है। और सबसे पहले हमने जो हमारा नेक्स्ट हेडर होगा जिसके अंदर इंट्रोडक्शन के बाद अगली जो एक पूरा पैराग्राफ होगा उसके अंदर हम टॉलरेंस को डिफाइन करेंगे कि ये है क्या। टॉलरेंस रेफर्स द एबिलिटी टू एक्सेप्ट and respect differences in the beliefs, cultures, opinions and lifestyles। ठीक है, तो इसको जो टॉलरेंस है, जो बर्दाश्त है, वो क्या है कि हमने किसी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसकी जो डिफरेंसेस हैं हमारे उनको या जो हमारे बिलीव्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, हमने कल्चर्स को, जो फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस हैं हमारे कल्चर्स के अंदर, हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको एक्सेप्ट करना है। सिमिलरली हमने ओपिनियंस को, हमने लाइफ स्टाइल्स को। तो अब अगर फॉर एग्जांपल जो अमेरिका के अंदर लोग रह रहे हैं ब्लैक एंड वाइट्स, ठीक है, तो उन वो अगर फॉर एग्जांपल एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स करते हैं बार बार, वो अपनी उस जो एक इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर वो जो दो पोल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, सो दे आर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बात करते हैं तो आपके शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी और ये जो सारे अगर फॉर एग्जांपल रिलीजियस फैक्शंस हैं, ये अगर एक दूसरे के बिलीव्स को, एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे की ओपिनियंस को, एक दूसरे के लाइफ स्टाइल्स को अगर वो एक्सेप्ट एंड उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो क्या है, ये इनटॉलरेंट हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और जो हमारी एजुकेशन है, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना ऐसे लिख रहा होता तो मैं उसके अंदर ये चीज़ें लिख रहा होता। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा होता तो उसके अंदर मैंने इसके साथ मैंने एजुकेशन को साथ अटैच करना था, और मैंने ये कहना था कि अगर फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन होती है वो हमें क्या बताती है, हमें बर्दाश्त करना सिखाती है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आई एम एजुकेटेड, सो मेरा उस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेके मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो उनके पेरेंट्स थे, मीन के मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो उतने एजुकेटेड नहीं थे जितना कि मैं हूँ, तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे, उनका जो आइडियाज थे, उनकी जो ओपिनियंस थी, उनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था टुवर्ड्स द अदर पीपल, लाइक जो कि अगर चेंज है इन देयर सेक्स, या उनके फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस जो ऑफेंसेस हैं उसमें, ठीक है, या किसी भी पॉलिटिकल जो बिलीफ है उसमें, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होना है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होना है। रीज़न क्या है, दैट इज़ एजुकेशन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल, और वो एजुकेशन जिसने हमें शऊर सिखाया है, ठीक है, जिसने हमें कुछ बनाया है, जिससे हमें आइडिया हुआ है, जिसने हमारे अंदर ये जो कैपेबिलिटी है टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस इन बिलीव्स, कल्चर्स, ओपिनियंस एंड लाइफस्टाइल्स, जिसने ये जनरेट किए हैं, अगर उसने जनरेट किए हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे या रिस्पेक्ट देंगे, और एल्स हम नहीं करेंगे।
تو یہ میری ٹالرنس کی ایک ڈیفینیشن تھی جس کو میں نے لکھنا ہے. اب فردر ہم اس کو ہاؤ ٹالرنس از دا ہائیسٹ ریزلٹ آف ایجوکیشن. سب سے پہلے جو ٹالرنس ہوتی ہے جب ایجوکیٹڈ انسان ٹالرنس کو شو کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے پروموشن آف ایمپتھی. جو ایجوکیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے وہ صرف سیمپتھی نہیں کر رہی ہوتی, وہ چیزوں کو صرف یہ نہیں دیکھ کے صرف ہمدردی نہیں کر رہے ہوتے, وہ اس سے ہمدردی سے جو نیکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایمپتھی. ٹو پٹ یور فٹ ان دیئر شوز, ہم نے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پھر ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آپ کی یہاں پر میں اگزامپل ایک دے دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے, وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, آپ دروازے پہ آئے اور مسجد کے دروازے کے اوپر آئے اور وہ آپ سے باتیں کرنا سٹارٹ ہو گیا. وہ آپ سے کافی دیر باتیں کرتا رہا. ٹھیک ہے, اور وہ جو شخص تھا وہ اللہ لوگ تھا, مین کہ وہ اتنا زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کہ سینٹی اورینٹڈ نہیں تھا, وہ پاگل کے قریب قریب شخص تھا, یہ کہا جا سکتا ہے. جو حدیث شاید یہ میں نے پڑھی تھی تو وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے, جب وہ کافی دیر اپنی باتیں سناتا رہا نا پھر وہ چلا گیا. تو اس آپ صحابہ کے پاس جب واپس پہنچے تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا, آپ اس کی اتنی دیر باتیں کیوں سنتے رہے ہیں, اس کی تو کوئی نہیں سنتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں بھی نہ سنتا تو اس کی اور کون سنتا. تو یہاں پر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو سنا جاتا ہے, کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹالریٹ کرنا ہے. سملرلی کلچرل انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, اب اگر فار ایگزامپل آپ ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کر آپ شعور حاصل کرتے ہو, آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہو, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کلچر کے اندر کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی جو ٹریڈیشنس دیکھتے ہیں, آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ کون سی چیز ہماری یہ جو روایات چلتی آ رہی ہیں ان کے اندر کون سی چیزیں ٹھیک ہیں اور کون سی چیزیں غلط, پھر آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں نے اگزامپلس دی ہیں آپ کو, ستی, ونی, قرآن میریجز جو کہ ٹریڈیشنلی ہوتی تھیں, یہ ابھی بھی جو فار فلنگ ایریاز ہیں آف بلوچستان, سندھ, کے پی کے, وہاں پر ہوتی ہیں. تو اگر فار ایگزامپل یو آر ایجوکیٹڈ دین یو وڈ ناٹ گو فار دیز سارٹ آف ٹریڈیشنز, بیکاز اسلام کے اندر بھی ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہی وہی سب کانٹیننٹ کی جو ایک ٹریڈیشنز ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں, کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے, وہاں پر یہ سارے رواج تھے اور ہم کافی انٹرمنگل ہو چکے تھے, تو ہم نے وہی چیزیں وہاں سے اپنانا سٹارٹ کرنی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایجوکیشن کیا ہوتی ہے وہ ہمیں ٹالریٹ بناتی ہے ٹورڈس دا انڈرسٹینڈنگ آف کلچرس. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ہم انٹالرنٹ ہوں گے, تو اگر فار ایگزامپل میں جیسے ہی یہ کہوں گا کہ نہیں مجھے ستی میں اس چیز کو نہیں مانتا, تو میری جو فیملی ہوگی وہ تو ایک ایک وائلنٹ کریٹ کرے گی فار می اف دے آر ٹرو کنزرویٹو فار دیز سارٹ آف ٹریڈیشنس. ٹھیک ہے, تو ہم ایجوکیٹڈ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ٹالرنس کو جنریٹ کیا جاتا ہے, اور وہ اس طرح کی جو ٹریڈیشنل سوچیں ہوتی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو موو آن کرتے ہیں. سملرلی جو کنفلکٹ ریزولوشن سکلز ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ آپ ٹالرنٹ ہیں, آپ چیزوں کو محتاط انداز میں لے کے چلنے کے خواہش مند ہیں, یا آپ اس کے آپ کریٹیکل تھنکر ہیں, تو پھر آپ کی جو کنفلکٹ ریزولوشن ہوگی وہ کچھ اور ہوگی, اور ایک جو انٹالرنٹ پرسن ہے اس کی جو کنفلکٹ ریزولوشن ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہماری فیملیز کے اندر بھی ہمارے کچھ اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ایون کہ میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ہم 3 بھائی ہیں اور ہماری آپس کے اندر جو ایک کنفلکٹ ریزولوشن سکلز ہیں وہ الگ الگ ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گرم دماغ جنہیں کہا جاتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو بہت ایک کاملی اور انڈرسٹینڈ کر کے پھر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایشو ہوتا ہے وہ فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں.
تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی اپنے ان ایموشنس کو کنٹرول کرتے ہیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر ان کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کے دوران اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاہدہ جو تھا وہ ایکسیپٹ کیا اللہ کے حکم سے، جو کہ اس ٹائم بظاہر سارے مسلمانوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ حالات کے تناظر میں وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا، لیکن اسٹل دے ایکسیپٹڈ. ٹھیک ہے. تو کیا تھا وہاں پر کنفلکٹ ریزولوشن اسکل. حضرت علی ڈیڈ دا سیم ڈیورنگ دا جنگ صفین اور جنگ جمل. دو جنگیں ہوئی وہاں پر، جو سچویشن تھی ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے حضرت علی نے وہاں پر اپنا جو رول تھا وہ پلے کیا. اس کے بعد یہ پروموشن آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے. اب اگر فار ایگزامپل یو آر ایجوکیٹڈ دین یو ول بی ٹالریٹڈ ٹورڈس ایچ ادر. اگین یہاں پر وہی کلچر والی بات آ جاتی ہے. آپ عربی ہیں تو آپ اجمی کو ایک ایز اے ہیومن بینگ کنسیڈر کریں گے. آپ خطبہ حجت الوداع کو ایز منوان تسلیم کریں گے. آپ کہیں گے کہ ہاں جی وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے رنگ چینج ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری کاسٹ چینج ہے، لیکن اسٹل وی آر ہیومن بینگ اینڈ وی آر دا سیم ان دا لینز آف المائٹی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سیم ہیں بالکل. اس کے بعد یہ فردر اگر ہم دیکھیں تو جینڈر ایکویلٹی. اب فار ایگزامپل آپ اپنے ہی ملک کے دیکھ رہے ہیں جو ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. اگر اف یو آر ناٹ ایجوکیٹڈ دین یو ول وائلنس، یو ول کریٹ وائلنس ود یور وائفس اینڈ ود یور جو وومن ہیں، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. مین کہ آپ انہیریٹنس کا خیال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ جو اپنی خواتین ہیں ان کو ایک اپنے جیسا انسان کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ ٹالرنٹ ہیں ٹورڈز دیم، دین یو ول بی گوئنگ فار دیئر رائٹس. ٹھیک ہے. آپ ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا خیال کریں گے، آپ ان کی رائے کا احترام کریں گے، آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، آپ ٹالرنٹ ہوتے ہیں ٹورڈز دا ڈفرینسز ان دیئر بلیفس، کلچرز، لائف سٹائلس وغیرہ. ریلیجیس ٹالرنس یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، سنی شیعہ اور جو وہابی یا اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہیں. اف یو آر ایجوکیٹڈ یو آر ٹالرنٹ دین یو ول ایکسیپٹ دیئر بلیفس، اور آپ یہ کنسیڈر کریں گے کہ ہاں جی جس طرح مجھے عبادت کرنے کی اجازت ہے اسی طرح انہیں بھی ہے. ان کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. دو تو آیتیں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ ورس نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. سورہ الکافرون لاسٹ آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. آپ ان کو جو آیات ہیں، یہ جو ورسز ہیں، آپ ان کو اپنے ایسے کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بلڈنگ انکلوسیو کمیونٹیز، یہ کب ہوں گی؟ جب ایک دوسرے کو آپ ٹالریٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک انٹالرنٹ سوسائٹی کے اندر ایک انکلوسیو اور ہارمونیس سوسائٹی نہیں جنریٹ کر سکتے. لی کوین یو سنگاپور کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ کیا تھا. وہاں پر ان کو پتا تھا کہ میرے پاس جو سوسائٹیز ہیں وہ ڈیفرینٹ ہیں، وہاں پر لوگ ڈیفرینٹ تھے، تو اس نے ان سب کو رسپیکٹ دی، ان سب کی جو لینگویجز تھیں ان کو نیشنل لینگویجز قرار دے دیا. اس سے کیا ہوا؟ وہ جو سوسائٹیز تھیں وہ ایک ہی درجے کے اوپر آ گئیں. ساری لینگویج جس طرح ہمارے ساتھ ہوا، جو بنگالی تھے ان کو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم نے جو اردو تھی اس کو ایک نیشنل لینگویج کنسیڈر کی. اگر ہم بنگالی اور اردو ان دونوں کو ہم بنا دیتے نیشنل لینگویج، یا اردو ہندی جو کنٹروورسی ہوئی تھی 1867 کے اندر، اگر اردو اور ہندی دونوں کو ہم نیشنل لینگویج کنسیڈر کر دیتے تو ہم ایک بہت بڑا مسئلہ بہت آسانی سے حل کر سکتے تھے. لیکن وی ڈڈ ناٹ ڈو دس. اس کے بعد یہ پروموشن آف پیس. اگین پروموشن آف پیس ہی اسی طریقے سے ہوگی جب آپ ایک سوسائٹی ہوگی جو کہ ٹالرنٹ ہوگی، ایجوکیٹڈ ہوگی، تو آبویسلی وہاں پر پیس خود بخود جنریٹ ہو جائے گا. اچھا، اب اس ایسے کو بھی میں نے آپ کو اس کے اندر پوائنٹس تو بتا دیے ہیں لیکن میں نے انہیں آرگنائز نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ کو آرگنائز کا طریقہ میں خود بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو انڈیویجول لیول، فیملی لیول، سوسائٹی لیول، نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول، اس کے اندر آپ اسے ڈیوائڈ کر کے آپ اس کو فردر لے کے جا سکتے ہیں. لائک انڈیویجول لیول پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح، اگر آپ ٹالرنٹ ہوں گے ود یور فرینڈس، اپنے فیملی کے اندر ہسبینڈ وائف کے، اگر فار ایگزامپل وہ ایک دوسرے کے ساتھ
टॉलरेंट होते हैं बाप बेटे के साथ, माँ बेटी के साथ, बाप बेटी के साथ, या बेटा माँ के साथ, तो वो जो रिलेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे। सिमिलरली फैमिली के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो जहाँ पर होता है, तो वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो लॉन्गर लाइफ स्ट्राइव कर सकता है। उसके बाद सोसाइटल लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ सेक्टेरियनिज्म, इथनिक कन्फ्लिक्ट्स, ये जो पंजाबी सिंधी सराइकी बलोची, इसके मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। सोसाइटल इश्यूज हम बहुत ज़्यादा ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके से टॉलरेंट सोसाइटी बनने पे। एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, अगर हम नेशनल लेवल के ऊपर एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं तो हमारे कश्मीर जैसे, पलस्टाइन जैसे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। हम जो है गिव पीस अटैक, गिव चांस अ पीस, या इस तरह का एक स्लोगन है, गिव पीस अ चांस, मीन के जो अमन है उसको एक चांस दिया जा सकता है, जिससे हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो नो वार्स लाइक यूक्रेन, अफगानिस्तान और 9/11 टाइप इंसिडेंट्स नहीं होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल 9/11 का इंसिडेंट क्यों हुआ था, रीजन क्या थी, उनके पीछे वो इंटॉलरेंस उनकी क्या थी, कोई ना कोई तो ऐसा वजह थी ना जिसकी वजह से वो जो लोग थे वो उठे, और उन्होंने, अब अगर फॉर एग्जांपल आज BLA BRA अगर मुल्क के खिलाफ उठ खड़ी हुई है तो रीजन क्या है, कोई ना कोई तो ऐसे रीजंस हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल हम उन रीजंस को लेके हम उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। टॉलरेंस जो है वो जितनी आप जनरेट करेंगे उतनी आपकी सोसाइटी प्रॉस्परस भी होगी, और उतनी ही आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की भी करेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन है जी, और इसके साथ ही हमारा ये जो ऐसे है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको अपने टाइम के अंदर ही कंप्लीट किया जाए। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।